اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ گڈ مارننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں کوشا آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی جو آپ نے کبھی کی نہیں ہیں۔ آپ کی پیاری سی صبح کیسے گزر رہی ہے؟ بڑی زبردست گزر رہی ہے، آپ کی طرح بڑی خوبصورت گزر رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میری طرح تو ہے لیکن لاہور کا موسم بھی شاندار ہو چکا ہے۔ لاہور تو آج کل نتھیا گلی بنا ہوا ہے۔ نتھیا گلی جانے والوں سے میں کہوں گا کہ آپ ادھر آ جائیں لاہور میں، کیونکہ موسم بڑا سہانا ہے یہاں پہ۔ بالکل ایسی ہی بات ہے اوکاشا، آج کی خوبصورت بات کا آغاز کیجیے۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے، موسم بھی سہانا ہے اور خوبصورت صبح کا آغاز آپ خوبصورت بات سے ہمیشہ کرتے ہیں۔ آج کون سی بات لے کے آئے ہیں؟ آج میں یہ بات لے کے آتا ہوں کہ یاسر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم، ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں صحیح کہ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بالکل اوکاشا، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم محنت بھی کرتے ہیں، اسٹرگل بھی کرتے ہیں، صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا۔ بعض اوقات سم ٹائمز اٹ ہیپنس، لیکن اس پہ ہم امید ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس پہ زیادہ آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بار بار آزماتے ہیں کہ کتنا کھرا ہے۔ دیکھیں نا، کھرے اور کھوٹے کی جب ہم پہچان کرتے ہیں تو پہلے اس پہ آزمائش ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑے امتحان کے لیے، بڑی کامیابی کے لیے اور بڑے نصیب اور مقدر کے لیے انسان کو تیار فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، کبھی امید اور ہمت مت ہاریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ بالکل، انسان کو جس چیز کی تمنا ہوتی ہے اگر وہ اسے فوراً مل جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی اتنی، تو اگر اس چیز کو پانے میں اسے محنت کرنی پڑے، بہت زیادہ لگن سے کام کرنا پڑے، تو اس کی پھر جب وہ اسے پا لیتا ہے تو جب اس کی قدر ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ زیادہ تو ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ قائم و دائم رہتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہوگا بعض اوقات ہم تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ریوارڈ طلب کرنے لگ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بالکل کنسسٹنٹ رہنا چاہیے۔ کامیابی کی طرف یہ ہمارا پہلا قدم ہوتا ہے۔ چلیں اوکاشا، آج کی پہلی نیوز کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ بہت خوشخبری ہے پاکستانی عوام کے لیے، سنائیے۔ جی بالکل، آج کی جو پہلی خبر ہے وہ اس صبح کی طرح بڑی حسین اور بڑی خوشگوار خبر ہے۔ وہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ تگڑا ہو گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ 27 روپے جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے۔ 27 روپے؟ جی، کلیپنگ فار اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب، آپ اچھی گیم کھیل رہے ہیں، اچھی گیم کھیل رہے ہیں کہ الیکشن قریب ہے۔ اب تو حالات نظر آ رہے تھے کہ ضمانتیں ضبط نہ ہو جائیں، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، تو یہ ایک اچھا سٹانس کہہ رہا ہوں۔ اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ڈالر بھی سستا ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمت میں بھی کمی کی گئی ہے، ایل پی جی میں بہت زیادہ کمی کی گئی ہے، تو کیا یہ الیکشن کی علامت ہے؟ بالکل ایسی بات ہے۔ دیکھیں، الیکشن مجھے تو لگ رہا ہے اب قریب آنے کو ہے، کیونکہ معاملات اب بالکل صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو کشیدگی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور یہی میرے پاکستان کی بہتری ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر 27 روپے، جو ہمیشہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ہمیشہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، وہ پروان چڑھ رہا ہے، وہ اڑ رہا ہے اور روپیہ ہمیشہ نیچے گر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ اسی شو کے اندر 2 ہفتے بعد پاکستان کے اندر ڈالر 27 روپے اس کے اندر کمی آ چکی ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اسحاق ڈار کا جو ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال آپ کا ہے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی کمال نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کی بات کریں اور پاکستان کی اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں اور کہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ یار 0.3% پہ ہم ہیں اس ٹائم، تو یہ ایک سٹانس سمجھ سکتا ہوں کہ عوام کو ایک دفعہ اپنی طرف لے کے آنے کے لیے۔ جب ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر تھی تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ سارا جو کیا درا ہے وہ پچھلی حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کا ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کا سین دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آج 27 روپے جو ہے ڈالر سستا ہو گیا ہے، تو اس میں وہ ریوارڈ لینے میں جو ہے وہ پیش ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، لیکن ایک چیز ہے، عوام کا بھلا ہو رہا ہے، عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی نہ کسی طرح عوام کا بھلا ہو رہا ہے۔
بالکل ایسی بات ہے. ناظرین کرام چلتے ہیں آج کی دوسری نیوز کی جانب. جی ناظرین کرام, پاکستان کے کنگ بابر اعظم کو اب پڑھنا پڑ گیا ہے. جی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے شیر, پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم کی. ایک تصویر کچھ دنوں سے وائرل ہو رہی ہے کہ محمد رضوان اور بابر اعظم رٹے مار رہے ہیں. کہا جا رہا ہے وہ پڑھ رہے ہیں بار بار, کیونکہ وہ اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایگزامس دینے کے لیے, اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ, کھیل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تعلیم کو بھی پورا کرنا چاہیے. تو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بار بار اوکاشا آپ نے دیکھی ہوگی وائرل کر رہی ہے کہ بابر اعظم جو کرکٹ کے میدانوں پہ زبردست مارکس حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ کمال کی شاٹس بھی لگاتے ہیں, چھکے چوکے وہاں پہ ملتے ہیں ان کو, اور ایکسیلنٹ پرفارمنس ہوتی ہے. کیا وہ پڑھائی کے اندر بھی اتنا تیز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یاسر, اس ساری صورتحال سے ہمیں ایک چیز کا پتہ چلا ہے کہ بندہ جتنا مرضی بڑا سٹار بن جائے, مارنے اس نے بھی رٹے ہوتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. لیکن وہ جو تصویر ہے نا کاشا اس طرح فیل ہو رہا ہے جس طرح ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ایسی بات ہے, جب اگلے دن پیپر ہو تو ہم وہ ایگزام کی رات ہی ہم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم بالکل نہیں پڑھتے, اور یہ بہت غلط بات ہے. اور بابر اعظم کا جو سٹائل تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لیٹ کے پڑھے, تو ہم بھی جب پڑھے ہوتے ہیں تو ہم لیٹ کے ہی پڑھے ہوتے ہیں تاکہ بس جلدی جلدی نیند آ ہو جائے. اور ہم سب کی ترجمانی کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ پھر بابر اعظم نے اپنے مداحوں کا جو دل ہے وہ جیت لیا ہے. اچھا اوکاشا, ایک اور چیز میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں. اب پہلے ہوتا تھا نا کہ ہم فار ایگزامپل ٹک ٹاک اسکرول کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کوئی بھی ایپ اسکرول کر رہے ہیں, اور وہاں پہ اگر کوئی جسے ہم وہ کہتے ہیں کوئی بھی اگر ہم وہاں پہ وقفہ وغیرہ آ جاتا تھا تو اس کے اندر یا ایڈ چلتا تھا تو اس کو ہم وہاں سے اسکپ کر دیتے تھے. لیکن آج کل جب سے بابر اعظم ایڈز کے اندر آنے لگے ہیں تو جو باربیرین بوائز ہیں یا باربیرین گرلز ہیں وہ ان کو دیکھنے بیٹھ جاتی ہے. تو اتنا فین فالوئنگ اس کی ہو چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بابر اعظم کی فین فالوئنگ جو ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پہ جو ہے اکثر بابر اعظم پہ ناجائز تنقید بھی کی جاتی ہے, تو اس پہ اگر ہم کومنٹس پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو بابر اعظم کے فینس ہیں, ان سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کی تعداد بے پناہ ہے, بہت زیادہ ہے. کیونکہ وہ یہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے کہ بابر اعظم کے خلاف کوئی بھی بات ہو. اکثر جیسے ہم سنتے ہیں جو کرٹیسزم ہوتا ہے ان پہ, تو اس پہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے, ایک بندے کی اتنی فین فالوئنگ ہے, اور وہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی اوپر آ گئے, اس میں اس کی محنت ہے. بابر اعظم کی محنت ہے اتنی ساری فین فالوئنگ کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے, اور اس محنت کا جو ثبوت ہے وہ آپ نے لنکن پریمیئر لیگ کے اندر دیکھا ہوگا کہ ان کو جب ڈرافٹ کیا جا رہا تھا تو 5 ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل تھی, اور ہر ٹیم جو چاہتی تھی کہ بابر اعظم ان کی طرف سے کھیلے. تو ان کی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے ان سٹارز کو سلامت رکھے تاکہ یہ پاکستان کی خدمت کرتے رہے. ناظرین کرام چلتے ہیں آج کی تیسری نیوز کی جانب. جی چلتے ہیں ہم اپنی تیسری خبر کی جانب. یاسر, چائے کا جو نشہ ہے وہ یقیناً آپ میں بھی ہوتا ہوگا, تو اس خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ تمہاری یاد میں ڈوب کے اکثر مجھے چائے پینی پڑتی ہے. واہ کمال, ایسی بات ہے. ناظرین کرام, چائے کا جو پاکستانی یوتھ ہے وہ بہت دیوانی ہے, بالکل, اور اس پہ گھر سے بڑی ڈانٹ بھی پڑتی ہے. لیکن آپ سب کے لیے خوشخبری ہے, کیونکہ اب ہو جائے آپ خود ہوشیار کہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ چائے پینے کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے. جی اوکاشا تفصیلات بتائیے گا. جی اگر آپ کو چائے پینا پسند نہیں تو بہتر ہے کہ اس گرم مشروب کا استعمال عادت بنا لیں, کیونکہ اس سے عمر کے ساتھ یادداشت میں آنے والی تناسلی کو روکنے میں مدد ملتی ہے. یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے. کولمبیا یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فلیونولز نامی اینٹی آکسیڈنٹ مرکبات سے بھی بھرپور غذا کا استعمال یادداشت کی کمزوری کا امکان کم کرتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. سائنسدانوں نے بڑھاپے کی جانب سفر روکنے کا ممکنہ آسان حل دریافت کر لی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی بوڑھے نہ ہوں, آپ ہمیشہ جوان رہیں, تو آپ چائے پئیں. جی اوکاشا, ہم یہ فرضی باتیں نہیں کر رہے بلکہ ایک تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت کی گئی ہے. دیکھیں بالکل, آپ نے جس طرح بات کی کہ چائے پینے کے لیے گھر سے کافی ہمیں کہا جاتا ہے کہ چائے نہ پئیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پیتے بھی ہیں تو دن میں صرف ایک سے ہاف یا پھر 1 کپ جو ہے پئیں, اس سے زیادہ کی چائے جو ہے وہ استعمال نہ کریں. لیکن ہم
पाकिस्तानी हैं, हम इसका भी तोड़ लेके आए हैं। तहकीक बता दें इनको, इस तहकीक में 3562 अफराद को शामिल करके देखा गया था कि ज़्यादा मिकदार में फ्लू नूल्स के इस्तेमाल से यादाश्त पर क्या असरात मुरतब होते हैं। नताइज से ये मालूम हुआ कि अगर हम इस केमिकल को, इस अमाउंट को 500 मिलीग्राम तक इस्तेमाल करें तो ये हमारे बुढ़ापे की उम्र की तरफ बढ़ने में कमी और यादाश्त को मजबूत करता है। और लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप ज़्यादा मिकदार में चाय का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसानदेह होगी, लेकिन अगर आप अपने वर्क के अंदर, अगर वर्क लोड आपका बहुत ज़्यादा है और आपको मजबूरी है पीना, तो आप 2 मरतबा पी सकते हैं। अब आपने इसका इस तरह भी इस्तेमाल नहीं करना यार, वो मुझे उस दिन वाली एक बात बोल गई है तो मैं चाय पी लेता हूँ, क्या पता मुझे याद आ जाए। नहीं यार, ये बात गलत है कि ज़्यादा चाय का आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का नुकसान नहीं है। लेकिन उकाशा एक नुकसान है, जो हमारे होटल्स पे चाय मिलती है, जो बाहर चाय मिलती है, उसके अंदर दूध में पानी नहीं होता बल्कि पानी में दूध का इस्तेमाल किया जाता है, और अच्छी कंपनी की जो चाय है वो भी इस्तेमाल नहीं होती, जिस वजह से वो चाय नुकसानदेह होती है। लेकिन अगर आप घर की चाय पीते हैं तो आप पी सकते हैं। कोशिश करें कि चाय जो है वो खुद बनाएं और खुद पिएं। हाँ, आज इस प्रोग्राम के बाद आपने मुझे चाय बना के पिलानी है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है नाज़रीन इकराम, ये थी हंसी खुशी बातें, और आज हमने आपके साथ आपकी सेहत की भी बात की और उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी आगाह किया। और फिर इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ शामिल हुई वो ये थी कि बाबर आजम रट्टा मार रट्टा फार। हमने मेज़बान मोहम्मद यासिर अलीफ को इजाज़त दीजिए उकाशा निज़ामी के साथ। अल्लाह निगहबान।